اچھا مفتی صاحب، وہ سوال جو میں چھوڑ گیا تھا کہ خواتین کے لیے عصری علوم کا حاصل کرنا، چونکہ اس میں بڑی لوگوں کو وہ تشویش ہوتی ہے کہ جناب کیا ہماری بیٹی نے کوئی جاب کرنی ہے یا کوئی اس طرح سے، یہ اس کے حوالے سے فرمائیے گا۔ پھر خواتین کا جو ہے وہ دین کی تبلیغ و اشاعت میں جو کردار ہو سکتا ہے، اس کے لیے کیا کیا ہونے چاہیے اقدامات؟ جی میں عرض کرتا ہوں، ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بیان فرمائی کہ ہمیں شریعت کو معیار بنانا چاہیے، معیار شریعت، تو تصور شریعت بھی لوگ ذرا سمجھیں اس بات کو۔ جی جی، شریعت کیا ہے؟ یہ اصل میں تعلیم کا نام ہوتا ہے۔ شریعت تعلیم ہے، جو اللہ کی تعلیم ہوتی ہے اس کو ہم شریعت کہتے ہیں، نبی کریم کی تعلیم ہے وہ شریعت وہ بھی ہے۔ شریعت، لیکن یہ دونوں شریعتیں، قرآن لے لیں یا حدیث لے لیں آپ، یہ ایک زمانے کے تمام امور کا، تمام معاملات کا احاطہ ضرور کریں گے، لیکن یہ دعویٰ نہیں ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر معاملے کو یہاں ذکر کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک، اگر ہم صرف اتنے کو ہی شریعت کے اندر محدود رکھیں تو شریعت ناقص کہلائے گی۔ اس لیے اللہ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم والے ہیں۔ صاحبان امر، اور وہ کون ہیں؟ صاحبان امر، جو آپ فرما رہے ہیں، مجتہدین، ہر زمانے کے وہ مفتیان کرام جو جدید مسائل پر اور قدیم مسائل پر بھی توجہ رکھتے ہیں کہ اب اس دور میں اس میں تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا وہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اب شریعت وہ بھی ہے کہ جو آپ کے زمانے کے صحیح العقیدہ اور ماہر علماء کرام اگر کوئی آپ کو بیان کریں گے تو وہ بھی شریعت میں داخل ہوگا، کیونکہ اللہ کے حکم کے تابع ہو گیا۔ واہ واہ، ابھی جو بات اب لوگ کہتے کیا ہیں، دیکھیں ابھی تو بیان کیا ہے بی بی فاطمہ نے رات میں کہا تھا مجھے دفنانا، تو یہ جو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوتی ہیں خواتین پردے کے معاملے میں، وہ تو انہی چیزوں کو دلیل بناتی ہیں۔ جی جی، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں کیا بیان فرما رہا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا اپنا ماحول دیکھا، جتنی ان کے پاس گنجائش تھی، انہوں نے اس کے مطابق طرز عمل اختیار کیا۔ اب دور بدل رہا ہے، ہمارے باہر کے ملکوں میں بچیاں ہیں، ہمارے ملک میں عصری تعلیم کے لیے بچیوں کو باہر نکلنا انتہائی ضروری ہے۔ جوائنٹ فیملیز ہو گئی ہیں جس کا ہمارے مذہب اسلام میں حقیقتاً کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ہماری ہے نا، وہ تو چھوٹے چھوٹے حجروں میں رہتے تھے، ان کے ہاں تو جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہی نہیں تھا۔ ہاں خاندانی میل ملاپ ضرور تھا، لیکن جس طرح ہمارے یہاں 5 فیملیاں ایک ہی گھر کے اندر رہ رہی ہیں، ایسا تصور تو نہیں تھا۔ تو لازم سی بات ہے کہ اب علماء اب بیان کریں گے تو وہ بچیاں خاص طور پہ متوجہ فرمائیں کہ جو بی بی فاطمہ کو بنیاد بنا کر قرآن کی اس آیت کے خلاف چلی جاتی ہیں کہ علماء کی نہیں سنیں گے، دیکھیں بی بی فاطمہ نے تو اس طرح کا پردہ کیا تھا۔ آپ کو ایک عالم اگر یہ بتا رہے ہیں، مستند عالم دین، تو پھر آپ ان کو ان کی تعلیمات پر بھی آپ کو توجہ کرنی ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ تکلیف دہ بات تو ہوگی، لیکن میں عرض کروں گا بعض اوقات پیر عالم نہیں ہوگا، لیکن پیر اپنی فرسودہ تعلیم دے کر لوگوں کو ایکسٹریمسٹ بنا رہا ہے، اور مرید حق کے وفاداری ادا کرتے ہوئے قرآن کی آیت کے خلاف جا رہا ہے کہ اولی الامر منکم کی نہیں سننا، ہمیں سننا اپنے پیر صاحب کی۔ ہاں بالکل، حالانکہ وہ اولی الامر منکم میں داخل ہی نہیں ہے۔ وہ پیر ذرا اپنے آپ کو ثابت تو کرے کہ میں اولی الامر منکم میں داخل ہوں۔ میں ہی صاحب امر ہوں۔ تو لوگ بعض اوقات اپنے پیر، اپنے آستانے، اپنے خاندان کی تعلیمات کو بنیاد بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ میں دینی جذبہ کم ہے، ہم میں زیادہ ہے، حالانکہ خود اس آیت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ عملی انکار کہہ رہا ہوں، زبانی انکار نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے۔ وہ بچیاں جو عاطف نے بالکل ٹھیک کہا، ایک سسر صاحب نے ہم سے فریاد کی کہ مفتی صاحب ہم نے اپنے بچے کے لیے ایک دیندار لڑکی کی تلاش کی کہ ہم نہیں لائیں گے دنیا دار۔ ٹھیک ہے، اب وہ دیندار نے آ کے پہلے دن ہی اندر سے کنڈی لگا لی کہ میں تو باہر ہی نکلوں گی، باہر تو جیٹ بھی ہے اور دیور بھی ہے، اور میں تو نہیں نکلوں گی، نہ کچن میں کام کرتی ہے۔ اب جو مہمان آتے ہیں لازمی باتیں کہتے ہیں دلہن کو لاؤ، دلہن صاحبہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا مفتی صاحب ہم نے یہ اب پکا ارادہ کر لیا ہے کہ اب دیندار لڑکی کو ہم نے گھر میں نہیں لانا۔ تم نے کون سا اچھا کام کیا ہے یہ اپنے ایکسٹریمسٹ پنڈ کے اندر مبتلا ہو کر؟ باہر کی بچیاں وہاں، اچھا پھر میں بعض اوقات گزارش کرتا ہوں باہر جو خواتین ہیں ان کے لیے وہیں پہ ڈیلیوری کرنا لازم کوئی ہے؟ وہ پاکستان آ جائے نا، تقویٰ تو یہ کہتا ہے یہاں فیمیل سب مل جائیں گی، وہاں تو میل سامنے کھڑا ہوگا، اس کے سامنے ستر کھولنا ہوگا۔ لیکن بچے کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے وہ اس رعایت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم اجازت دیں گے، ہم میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ اگر کسی شخص کو فالو کر رہے ہیں، کسی تنظیم کو فالو کر رہے ہیں، کسی خاص اپنے خاندانی رسم و رواج کو فالو کر رہے ہیں، وہ اس کے معاملے میں تو آپ ایکسٹریمسٹ ہیں، لیکن جب آپ کو اپنے دنیاوی نفع حاصل کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ باقی سب تعلیمات کو چھوڑ دو، اب یہ دنیاوی فائدہ حاصل کر لو۔ تفاوت نظر آتا ہے، صحیح، اس میں آپ ہماری مان لیں گے، یعنی جب اپنی گوٹ نہ پھنس رہی ہو تو تمام غلط، ہم صحیح، ہم صاحب تقوی کا جھنڈا لے کے 7ویں آسمان پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب اپنی گوٹ پھنسے تو
تو پھر مفتی صاحب زندہ آباد، کوئی رعایت کا مسئلہ بتا دیجیے آپ. کتنے مجھے کال کرتے ہیں صاحب کوئی رعایت نکلتی ہے تو بتائیں. پھر میں شرمندہ نہیں کرتا ہوں کہ یار تم ویسے تو بڑے ایکسٹریمسٹ بنتے ہو، جب تمہیں رعایت حاصل کرنی ہوتی ہے تو میرے پاس آ جاتے ہو. ہم کون سا کہ شریعت کے خلاف رعایت دیں گے تمہیں؟ یعنی پہلے ہم شریعت کے خلاف بول رہے تھے کیا، اب شریعت کے مطابق بولیں گے. اس لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. بہرحال یہ آخری جو آپ کا حصہ تھا کہ تبلیغ دین میں یقیناً عورتوں کو بالکل اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جیسے حضرت نے وضاحت فرمائی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے ایک بہت بڑے حصے کو صحابہ کرام تک پہنچایا کہ اگر آپ نہ پہنچاتی تو وہ تعلیمات اور کسی ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی تھیں، کیونکہ وہ اندرونی معاملات بعض ایسے تھے جو آپ نے بیان فرمائے. اور یقینی سی بات ہے کہ عورتیں بعض مسائل ایسے ہیں جیسے عاطف کہہ رہے ہیں کہ وہ اجازت ہی نہیں ہوتی کہ مردوں سے معلوم کر لیں. بالکل یونیورسٹی میں آ کے وہ ان سے ڈسکس کر رہی ہیں، گھر میں اتنی سختی ہے کہ دیندار سے نہیں معلوم کرنا آپ کو. وہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ ایسی بہت ساری ہیں. تو اس لیے خواتین کو بالکل آگے آ کر اس شعبے کو بھی کور کرنا چاہیے. اور جیسے آپ نے تعارف کرایا، ہم اپنی اکیڈمی میں کوشش کرتے ہیں بچیوں کو مفتیہ بنائیں. ہم ان کو اتنا ہی کورس پڑھاتے ہیں جتنا مردوں کو پڑھا رہے ہیں، تاکہ وہ عورتوں کی مرکز بنے، مرجع بنے، عورتیں ان سے استفادہ کریں. اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے.